السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. آج بات کریں گے سورہ الانعام پر، جس کو میں نے ڈیوائن یونیورسیلٹی کا نام دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 165 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. مکی صورت ہے. ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے رات کے وقت پوری کی پوری صورت نازل ہوئی. 7ویں پارے میں 1 سے لے کر 110 تک آیات ہیں اور باقی کی 165 تک کی آیات 8ویں پارے میں ہے. الانعام کا مطلب دی کیٹل ہے. اس کا تذکرہ آیت نمبر 136، 138 اور 139 میں کیا گیا ہے. ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر جانوروں کو پوجنے کا تذکرہ ہے. اس صورت میں رب کی تخلیقی قوت پر بھی زور دیا گیا ہے، جیسا کہ فطرت کی بہت ساری نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے. یوں یہ صورت بت پرستی کی حماقتوں پر حملہ کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی پوجا کا بیانیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مماثلت رکھتا ہے. اسی طرح کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں کے درمیان بھی بیان کی گئی ہے. اس صورت میں کافروں کی قسمت کا فیصلہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتے ہیں. آخرت کا بھی تذکرہ ہے. توہم پرستی پر جامع تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اسلامی معاشرے کا خد و خال بیان کیا گیا ہے. کل جیسا خطاب یعنی پروکلیم، ڈیکلیئر سے تقریباً 40 بار دہرایا گیا ہے. آیت نمبر 19 میں تو 4 بار آیا ہے اور 45 کے قریب ایسی ہدایات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو براہ راست دی جا رہی ہیں. یہ صورت نہایت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ جب افراد، اقوام اور تہذیب تکبر اور تخریب کی راہ اپنا لیتے ہیں تو وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں جو دراصل جھوٹ بول کر رب کے غضب کو دعوت دیتے رہتے ہیں. آیت نمبر 83 سے 86 تک 18 کے قریب پیغمبروں کا تذکرہ ہے جن کا مشن بھی اللہ کی وحدانیت کا پرچار تھا. اس کے ساتھ ساتھ 6 قدیم سلطنتوں کے زوال کی داستان بھی ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اسی طرح آیت نمبر 151 سے 153 تک 10 بڑی اہم کمانڈمنٹس ہیں جو ہر کسی کو اللہ رب العزت کا احساس دلانے کی ترغیب دیتی ہیں. اللہ رب العزت کی تعریف میں ارشاد ہے کہ وہ تمام کائناتوں اور زمینوں کا رب ہے. وہ ہماری خفیہ اور ظاہر باتیں جانتا ہے. اس نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے. اس کا ہر کلام سچائی پر مبنی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. زمین و آسمان کا خدا ایک ہی ہے. دونوں پہ اسی کا حکم چلتا ہے. کیا ہی خوبصورت انداز ہے سوال کرنے کا. ان سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے. ایسا سوال جس کا انکار کرنے کی گنجائش نہ ہو مخاطب کے لیے اور سوال کسی اہم نکتے کی طرف توجہ دلا رہا ہو. خود دیا گیا جواب کتنا شائستہ ہے جو جواب دینے والا ہرگز نہیں دے سکتا. جو کچھ ہے اس نے اپنے اوپر
رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جیسا کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں جو اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے یہ بات لکھ لی کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب رہے گی۔ یوں یہ صورت ایک اظہار تشکر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالی حق کے راستے پر آنے کے لیے مہلت فراہم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھے جاتے ہیں جب تک کہ انسان خود اپنی ہٹ دھرمی سے اپنے اوپر وہ دروازے بند نہ کر لے۔ اس صورت میں تمام کے تمام حقائق انسانی فطرت اور عقل کے مطابق پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں دعوت کا پہلو ہے۔ اس کا موضوع قریش کے لیے توحید رسالت اور معاذ حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ جو نبی کو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس شاندار انداز سے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں تمثیلیں ہیں، لطیف انداز بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اشارہ ہے اس بات کا کہ اگر وہ سب کچھ جو رب نے دیا ہے چھین لیا جائے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ ایسا خوبصورت انداز سوال ہے کہ جس کا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہے، اگر انسان تھوڑا سا شعور رکھتا ہو۔ مثلا یہ کہ اگر انسان سے اس کی سماعت اور بصارت چھین لی جائے تو کون واپس کرے گا؟ پھر سوال کرنے کا ایک اور ہی انداز ہے جس میں نصیحت کا پہلو ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اندھے اور دیکھنے والے یکساں ہو جائیں گے۔ یہ صورت اس بات کو بھی کھول کر ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو مذہبی جدوجہد میں مکہ کے بت پرستوں کا چیلنج تھا۔ بتوں کی اجرام فلکی کی اور جنوں تک کی پرستش کا کام عام تھا۔ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی پریکٹسز بھی تھیں۔ تمام قسم کی بت پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہ خاص قسم کے مویشی جن کو کھانے سے روکا جاتا تھا ان کو حلال قرار دے دیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، والدین سے شفقت رکھیں، مفلسی کے اندیشے میں اولاد کو قتل نہیں کریں، اللہ ہی سب کو رزق فراہم کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے۔ خدا دراصل لوگوں کو اختیارات دے کر ان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کچھ پر شاید اس لیے فوقیت دی ہے کہ ہم اپنے حقوق اور ذرائع کا معیاری طریقے سے استعمال کریں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی صاحب اختیار و اقتدار بناتا ہے۔ نیند اور بیداری، زندگی اور موت خدا ہی دیتا ہے۔ تمام قوتیں رب کریم ہی کے پاس ہیں۔ دنیا اور آخرت کے عذاب سے توحید ہی بچاتی ہے۔ غیب جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام آفات سے بچاتا ہے۔ اندھیرے اور اجالے کا خالق ہے۔ تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا کامل علم رب کو ہی ہے۔
اس کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ مائکرو اور میکرو ایلیمنٹس رب ہی کی مرضی سے مختلف فنکشنز ادا کر رہے ہیں، ان پر اور کسی کا علم اور کسی کی مرضی چل بھی نہیں سکتی۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ پتے آکسیجن خارج کرتے ہیں، کوئی ہے جو ان کو ایسا کرنے سے منع کر دے؟ یوں رب کی یونیورسلٹی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ اس کی شاید یونیورسلٹی کا ہی تقاضا ہے کہ نیکی کرنے پر ہمیں 10 گنا اجر ملتا ہے، مگر گناہ ایک ہی بار کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس کے لیے بھی دعا مانگ لی جائے تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کو جیت لینا ہماری زندگی کا پھر اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اس صورت کی ایک اور بھی منفرد شان ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الانعام ایک ہی دفعہ رات کے وقت نازل ہوئی، جس کے ساتھ 70,000 فرشتے تعظیم و تکریم سے تسبیح کر رہے تھے۔ قرطبی نے اسی حدیث کو یوں بھی ایکسٹینڈ کیا ہے کہ آیت نمبر 59 کے ساتھ 12,000 فرشتے اترے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور جو کچھ دریاؤں میں ہے وہ سب سے واقف ہے۔ کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر وہ سب کتاب مبین میں تحریر ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو سورۃ الانعام پڑھتا ہے اس پر رحمت ہو، کیونکہ 70,000 فرشتے ہر آیت پر دن رات اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب اس خوش نصیبی پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔